everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you are fine and doing great. So let's start the vlog. تو چلتے ہیں آج کے vlog کی طرف. یہ صبح میں اٹھی تو میں نے کہا چلے میں باہر ویدر چیک کرتی ہوں کہ ویدر کس طرح کا ہو رہا ہے نا, کیونکہ گرمی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. اب صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ کم ہو گئی ہوئی ہے گرمی. تو پھر میں نے دیکھا تو نا کافی تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی, لیکن وہ مطلب اتنی گرمی نہیں تھی. کافی نا کلاؤڈی تھا موسم, نا ٹھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. شام کو بھی ہوا چلتی ہے اور دن ٹائم بھی ہوا چلتی رہتی ہے سارا دن ہوا. تو موسم بہت اچھا تھا. تو میں نے کہا چلے میں اٹھی, پھر اٹھنے کے بعد فریش وغیرہ ہو گئی. تو پھر میں نے ناشتہ کیا. سب سے پہلے میں نے صفائی کی تھی, سارا گھر میں نے صاف کیا تھا. تو پھر اس کے بعد ناشتے کا ٹائم ہو گیا, تقریباً 12 بج گئے. تو میں نے کہا چلے میں ناشتہ کر لیتی ہوں. ابو باہر سے لے آئے تھے حلوہ پوڑی, پھر میں نے وہی کھا لی, کیونکہ میں ہی کھاتی ہوں, اور تو کوئی کھاتا نہیں ہے, نہ امی کھاتے ہیں نہ ابو کھاتے ہیں. تو پھر وہ میرے لیے بس آئی تھی تو میں نے کھا لی. اس کے بعد پھر چائے کا ٹائم ہو گیا, مطلب نا 1-2 بج گیا تھا. تو میں نے کہا چلیں اب فری بیٹھے ہوئے تو چائے پی لیتے ہیں. پھر میں نے چائے بنائی اپنے لیے, تو چائے پی, کیونکہ چائے تو دن میں ایک دفعہ پینی ہوتی ہے ضرور. تو ادھر پھر میں چائے بنانے لگ گئی, چائے پی. میں نے تھوڑا موبائل یوز کیا. تو میں باہر گئی تو ہمارا نا ہم نے کیاری میں جو پودا لگایا ہوا ہے نا امرود کا, اس کے اوپر ماشاء اللہ اتنے بڑے امرود لگے ہوئے تھے, اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں لگے ہوئے تھے. بہت زیادہ امرود تھے. ہم نے موو کیا تھا, اس لیے ہم آئے ہیں اس گھر میں. تو پہلی دفعہ ہی ہم نے تو دیکھے ہیں امرود ادھر, وہ بھی اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے. تو پھر یہ میں باہر سے توڑ کے لائی امرود. پھر میں نے یہ کھایا. پھر تقریباً 4 بج گئے تو ساتھ بولنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا میں تو پھر نوڈلس بنا دیتی ہوں. پھر میں نے ساتھ کو نوڈلس بنا کے دیے. نوڈلس وغیرہ کھانے کے بعد پھر سب سے مین کام کی طرف ہم آ گئے. ہر گھر کا جو مسئلہ ہے کہ آج کھانے میں کیا بنے گا, ہر کوئی کہتا ہے جو مرضی بنا لو, لیکن بتاتا کوئی نہیں کہ بنائیں کیا. تو پھر قیمہ وغیرہ تھا, پھلیاں بھی تھیں باہر سے منگوائی تھیں. تو میں نے کہا چلے, امی بھی کہتے ہیں کہ چلو آج نا وہ بنا لیتے ہیں پھلیاں اور ساتھ میں قیمہ بنا لیتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں پھر بنا لیتے ہیں, میں بناتی ہوں آج. میں پھر بنانے لگی. ویسے نارملی میں ہی کھانا بناتی ہوں, تو کبھی ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو تو پھر میں امی کو بولتی ہوں کہ آپ بنائیں, کیونکہ امی کی جو ہوتی ہیں ماؤں کے ہاتھ کا بھی کھانا جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہم سے تو کئی گنا, وہ بالکل سمپل سا مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں گھر کے, لیکن پھر بھی بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی میں بھی اپنی امی کے ہاتھ کی بھی کوئی چیز کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, آپ ٹرائی کرنا. ادھر پھر میں پھلیاں قیمہ بنانے لگ گئی. میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بہت پسند آئے گی, کیونکہ یہ بہت مزے کی بنی تھی. سب سے پہلے میں نے ادرک لہسن پیاز ان ساری چیزوں کو ابال لیا تھا. ابال کے ان کو گرائنڈ کر لیا. گرائنڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو نا کڑاہی میں ڈال دیا. مسالہ جو پیسا بن گیا تھا نا, وہ ڈالنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا میں نے بھونا تاکہ تھوڑا سا پانی خشک ہو جائے. تو اس کے اندر پھر میں نے قیمہ ڈال دیا. اس کے اندر آئل نہیں ڈالنا ہے, قیمہ ڈال دینا, ٹھیک ہے. قیمے کو میں نے دھو کے اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا. قیمہ ڈال دیا. قیمہ ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو نا مطلب تھوڑا سا صحیح کیا, تھوڑا مکس وغیرہ کیا. مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو کور کر دیا تاکہ قیمہ بھی اپنا پانی چھوڑ دے. ہلکا سا میں نے نا چولہا کر دیا تھا, قیمے نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا, اور ساتھ میں جو مسالہ تھا اس کا بھی پانی تھا. تو قیمہ مشین کا تھا تو بہت اچھے طریقے سے گل گیا. جب وہ سارا گل گیا تو پھر میں نے اس کو کور ہٹا دیا. پھر اس کے اندر میں نے اور تھوڑا سا بھونا تاکہ جو پانی رہ گیا تھا وہ خشک ہو جائے. تو پھر میں نے اس کے اندر گرین چلیز ڈال دی, اور اس کو پھر میں نے بھونا تھوڑا سا. پھر اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا. ادھر مین آپ کا کام شروع ہو جانا ہے. پھر آئل ڈالا. آئل ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بھونا. پھر اس کے اندر میں نے مسالے ڈال دیے, ادرک چلی فلیکس جو تھی, ہلدی, نمک, سوکھا دھنیا, زیرہ, اور تھوڑا سا گرم مسالہ اینڈ پہ ڈالا کریں. زیادہ گرم مسالہ چمچ بھر کے نہیں, یہ کھانے میں ڈالنے جب بھونتے وقت. پھر وہ جو سالن ہے نا, وہ اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا مزے کا نہیں لگتا ہے. ادھر پھر میں نے سارے مسالے وغیرہ ڈال دیے. مسالے ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو بھونا. جتنی آپ میں ہمت ہے نا, آپ نے اتنا اس جو ہے نا ہانڈی اس کو بھوننا ہے, اتنا آپ نے اس سالن کو بھوننا ہے. آپ کی ہمت جواب دے جائے گی, لیکن یہ پھر آپ کی جو تعریفیں ہوں گی نا, آپ تو پھر کہنا کہ بس یہی آج سے ہماری جو بیسٹ ہمارا جو ہے نا, وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی چیز بنائیں تو ساری لسٹ میں سے ایک چیز بیسٹ ہوتی ہے, پھر وہ یہ ہوگی.
کیونکہ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا. پرسنلی مجھے مطلب اتنا کوئی کھانا وغیرہ پسند نہیں آتا ہے, لیکن مجھے بہت پسند آیا تھا. بے شک میں اپنی تعریف خود کر لی ہوں, لیکن جس چیز کی تعریف بنتی ہو نا اس کی کرنی چاہیے. اس کو پھر میں نے اچھے طریقے سے بھون کے جب تھوڑا آئل سیپریٹ ہو گیا نا, پھر اس کے اندر میں نے پھلیاں ڈال کے پھر میں نے بھونا. دیکھے ادھر بھی اس کا آئل بڑی مشکل سے سیپریٹ ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ ہو گیا تھا. جب آئل سیپریٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے. ادھر پھر میں نے 2 گرین چلیز ڈال دی اس کے اندر. اس کو پھر میں نے بھونا تھوڑا سا, تقریباً اس کھانے کو میں کوئی گھنٹہ سوا تو بھونا ہی ہوگا. پھر میں نے اس کے اندر اس کا پانی ڈال دیا تاکہ جو پھلیاں وہ گل جائیں. قیمہ تو آلریڈی گلا ہی ہوا تھا, پہلے ہم نے پتا اس کو گلا لیا تھا. پھر اس کے اندر میں نے پھلیاں ڈال دیں, پھلیاں ڈال کے اس کو بھونا, تھوڑا پانی ڈالا تاکہ پھلیاں گل جائیں. تو ادھر جو ہے وہ میں پانی وغیرہ ڈال کے تو اس کو میں کور کر دوں گی. تو کور کرنے کے بعد جب پھلیاں گل گئی تھیں 5-10 منٹ تک گل جاتی ہیں, اور پھر یہ دیکھیں سارا آئل سائڈوں پہ نکلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کھانے کو اچھے طریقے سے بھونا ہے. پھر اس کے اندر میں نے 1 لیمن اسکویز کر دیا تھا, تو بڑا مزے کا نا کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ آ رہا تھا. آپ لوگ بھی کرنا. تو پھر اس کے اوپر میں نے دھنیا وغیرہ ڈال دیا گارنشنگ کرنے کے لیے. تو پھر یہ ادھر ہمارا کھانا جو ہے پھلیاں قیمہ وہ ڈن ہو گیا تھا, ریڈی تھا, اور بہت مزے کا بنا تھا, بہت زیادہ مزے کا. آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا تھا. ایک دفعہ میرے کہنے پہ بس ٹرائی کر لینا. پھر روٹیاں بنانی تھی ساتھ, تو پھر میں نے امی کو بولا کہ امی آج آپ روٹیاں بنائیں. میں بھی پاس ہی تھی, 3-4 روٹیاں بنانی ہوتی, لیکن پھر بھی ہم مل کے بنا لی. میں نے اور امی نے نا, ہم دونوں نے پھر مل کے بنائیں. بنانے کے بعد پھر کھانے کا ٹائم ہو گیا, تو پھر میں نے کہا چلے اب ہم کھانا شانا کھا لیتے ہیں. پھر میں نے کھانا کھایا. تو میں تھوڑا ہی کھانا کھاتی, زیادہ کھانا نہیں میں کھاتی. پھر میں نے یہ میری پلیٹ تھی. اس کے بعد پھر یہ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ رات کا کھانا کھایا اور بعد میں بھوک نہ لگے. پھر ادھر مجھے بھوک لگ گئی تقریباً 12 بجے. تو پھر میں نے یہ آرڈر کر لیا برگر, اور یہ اچھا تھا, مزے کا تھا, لیکن جو انڈا تھا وہ مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں کھاتی انڈا. تو ادھر تھی ہماری آج کی ویڈیو ختم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.